بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پڑھی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں. 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے 9082 حدیث انہوں نے صحیح بخاری میں جمع کیا ہے. 16 سال کی مدت میں، اور اس اہتمام کے ساتھ بخاری شریف لکھی ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے. تو صحیح بخاری کے لکھنے میں، ترتیب دینے میں 16 سال کا عرصہ لگا. 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے 9082 حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں جمع کیا. میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے سب سے آخری حدیث ہے. مدارس میں جو سال کے آخر میں ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے، اس موقع پر یہی حدیث پڑھی جاتی ہے، اور جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں وہ اسی حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلیمتانی، 2 کلمے ہیں. 2 کلمے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلمتانی، 2 کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے. ان کو پڑھنا، ان کو زبان سے ادا کرنا کوئی دشوار نہیں، کوئی مشکل نہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی. اعمال تولنے کا جو ترازو ہوگا اس میں یہ 2 کلمے بہت وزنی، زبان پر ہلکے، تولنے میں بہت وزنی. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت زیادہ پسند. 3 باتیں ارشاد فرمائیں رحمان کو بہت زیادہ پسند. وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بہت زیادہ محنت نہیں کرنی. اس کے اندر جو حروف ہیں وہ بھی آسان حروف ہیں،
بہت سے حروف ہیں جن کو جو سختی والے حروف ہیں، اس میں جو حروف آئے ہیں وہ بہت آسان ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کوئی دشواری ہوگی پڑھنے میں؟ آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، بہت آسان، زبان پر بہت ہلکے، میزان عمل میں بہت بھاری، رحمان کو بہت پسند. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں، بہت آسان ہے، ہم اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پر اپنی بخاری کو ختم کیا. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. پہلی حدیث بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں جس میں اعمال کے تولنے کا تذکرہ ہے. ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری، بہت وزنی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں پہلی حدیث اور آخری حدیث کا یہ جوڑ ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. اعمال کا وزن کیا جائے گا، تلاوت کا وزن ہوگا، ذکر کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا، روزے کا وزن ہوگا، حج کا وزن ہوگا. شمار نہیں کیا جائے گا، تولا جائے گا. اور اعمال کا وزن بڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ. عمل میں اخلاص ہوگا وہ بھاری ہوگا. پہلی حدیث امام بخاری کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل کرنے سے پہلے نیت درست کرو، نیت ٹھیک کرو، وہ عمل اللہ کے لیے کرو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو. جب اخلاص پیدا کرو گے تو عمل وزنی ہوگا. آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں جس میں عمل کے وزن کا تذکرہ ہے. تو یہ دو کلمے جو ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کی فضیلت اور اس کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک دوسری حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا، الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ، ایسا کلام نہ بتا دوں جو اللہ کو بہت محبوب ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ بتا دوں جو اللہ کو بہت پسند ہے. ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کے نزدیک محبوب کلمہ، محبوب کلام یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کلام اللہ کو محبوب ہے، رحمان کو محبوب ہے. اس کے پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ کلمہ، یہ دونوں کلمہ یا اس کا پہلا جز اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، رحمان کو پسند ہے. تو جب یہ کلام پسند ہے تو کلام کا پڑھنے والا بھی محبوب ہو جائے گا. اور کل قیامت کے دن جب عمل تولا جائے گا تو یہ کلمات ترازو میں بھاری ہوں گے، نیکیوں کا پلہ ہمارا بھاری ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ
فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اتنا زیادہ گناہ ہو جیسا سمندر کا پھین اور سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، کتنا بڑا سمندر، پھر اس کا جو پھین ہوتا ہے جو کنارے آ کے لگ جاتا ہے اس کو جھاگ بولتے ہیں۔ کثرت میں گناہ اتنے ہو جیسے سمندر کا جھاگ، اور 100 مرتبہ اس کلمہ کو کوئی پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس حدیث میں پہلا جز آیا ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت عربوں میں مشہور بھی تھا اور اس کی قدر بھی جانتے تھے وہ لوگ، کیونکہ وہاں پر کھجور کی کھیتی مدینے میں ہوا کرتی تھی۔ 100 سے زائد قسمیں کھجوروں کی، 100 سے زائد قسمیں کھجوروں کی، یہ ایک دو کھجور نہیں، بہت قسمیں کھجوروں کی۔ تو کھجور کی قیمت ان کے ہاں تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ کہے گا اس کے لیے ایک درخت جنت میں کھجور کا لگ جائے گا۔ معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سلام کہلوایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو، فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہہ دینا جنت کی مٹی بہت پاکیزہ، بہت عمدہ ہے، یہاں کا پانی میٹھا ہے، چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے سے یہاں پر درخت لگتا ہے، پیڑ لگتے ہیں۔ جو کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے سے پیڑ لگتے ہیں، وہاں درخت لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے پیڑ لگاؤ، پروگرام کیا جاتا ہے، باقاعدہ پیڑ لگانے کی مہم چلائی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، پیڑ اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی لگاؤ، بورڈ میں لکھا رہتا ہے گرین ہاوڑا، کلین ہاوڑا، بورڈ میں لکھا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کہا پیڑ لگاؤ۔ جنت میں پیڑ لگانے کی مہم ہم کیوں نہ شروع کریں؟ دنیا میں ہم پیڑ لگاتے ہیں تو جنت میں پیڑ لگانے کی مہم بھی شروع ہو۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے کھجور کا پیڑ لگتا ہے، اب کوئی سبحان اللہ کہا تو سیب کا لگتا ہوگا، کوئی الحمدللہ کہا تو انار کا لگتا ہوگا، کوئی لا الہ الا اللہ کہا تو انگور کا لگتا ہوگا، کوئی اللہ اکبر کہا تو کسی اور چیز کا پھل، کسی اور چیز کا پیڑ لگتا ہوگا، تو پورا پورا باغ تیار ہوگا۔ ہم جائیں گے وہاں پر، وہ باغ ہمیں ملے گا، اس درخت کو ہم دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا پھل انشاءاللہ ہم کھائیں گے، اور کوئی محنت نہیں ہے،
کوئی مشقت نہیں ہے، زمین بھی بہت عمدہ ہے وہاں کی، ایسا نہیں کہ مٹی اچھی نہ ہو یا پیڑ جل جائے یا اگے گا نہیں۔ پیغام دے دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، زمین بھی عمدہ ہے، پانی بھی اچھا ہے، بس پیڑ لگانے خالی پڑھنا ہے، بس پیڑ لگتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں اگر درخت لگانا ہے جنت میں، اپنا باغ تیار کرنا ہے، تو چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے ہم پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پڑھیں، ہمیں یاد ہے سب۔ سبحان اللہ ہمیں یاد ہے، الحمدللہ ہمیں یاد ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں یاد ہے، اللہ اکبر ہمیں یاد ہے، یہی پڑھنے سے پیڑ لگتا ہے۔ ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہمیں یاد ہے، بہت آسان ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہم کو تو یاد ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے، اکثر کو یاد ہے۔ ہم ہلکے میں نہ لیں اس کو، ہم معمولی نہ سمجھیں اس کو۔ مسلم شریف کی روایت، حدیث کے راوی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الکلام اربع، سب سے افضل کلام 4 ہیں۔ افضل الکلام اربع، سب سے افضل کلام 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلام، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات، یہ کلام سب سے افضل کلام ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے آپ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن اقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، فرمایا دنیا کی جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھوں۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھوں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی یہ کلمہ ہے، ایک مرتبہ اس کلمہ کا پڑھنا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ جو ہمیں یاد ہے، سب کو یاد ہے، یاد ہے، فائدہ معلوم نہیں تھا، آج فائدہ بھی معلوم ہوا ہمیں حدیث کی روشنی میں۔ پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہے، آسانی کے ساتھ دکان پر رہتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، صرف زبان چلانے، بس کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ اللہ سے آپ کو ٹائم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، راستہ چلتے جا رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو، بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، دکان میں بیٹھے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، بستر پہ لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ صرف یہ سوچیں ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے پڑھ لیا تب بھی پوری دنیا سے بہتر ہے، ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے پڑھ لیا، ورنہ تو آدمی جس سے جتنا ہو سکے اتنا پڑھے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھے روزانہ، اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10 غلام 100 نہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے۔ اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کل قیامت کے دن
جب وہ اپنا نامہ اعمال لے کے حاضر ہوگا اس سے زیادہ قیمتی کلمہ کوئی لے کے نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس کو پڑھا ہوگا. جس شخص نے اس کو پڑھا اس کلمہ کو وہی ہوگا. اتنی فضیلت ہے سبحان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, ان کو خرید کے آزاد اگر کوئی کر دے بڑی فضیلت. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی غلام کو آزاد کیا, جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں تو ہے کہ اس کے جس طریقے سے غلام کو وہ آزاد کرے گا اس کے ایک عضو کے ساتھ, جسم کے ایک عضو کے ساتھ, یعنی مکمل طور پہ آزاد کرے گا, اللہ اس کے عضو کے مقابلے میں اس کے ایک عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا. غلام آزاد کرنے کی, ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت. اور اس کلمے کو ہم اگر 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو روزانہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے, 100 مرتبہ نہیں تو کم 10 مرتبہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 10 مرتبہ پڑھ لے اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. یہ آسان نیکیاں ہیں. میں نے پچھلے جمعے کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کس طریقے سے نیکیوں کا اضافہ کریں. اور صحابہ کرام جو واقعات میں نے بتائے تھے کہ صحابہ کس طرح فکر مند ہوتے تھے کہ کب ایسا موقع مل جائے عمل کرنے کا کہ عمل کر کے وہ نیکیوں میں اضافہ کر لیں, اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. جب کوئی موقع آتا تھا نیکی کمانے کا فوراً کو لپک کر آگے بڑھ کر کے اس کو حاصل کرتے تھے. اس کی فضیلت کو کسی تسبیح کے بارے میں, کسی ذکر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صحابہ کرام کو بتا دیا تو پڑھنے لگتے تھے سب. جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا, غریب صحابہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول مالدار تو اجر زیادہ لے گئے, ہم نماز پڑھتے ہو بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہو بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں کہ ان کا پیسہ ہے, ہم غریب نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی صدقہ ہے. صدقے کا ثواب ملتا ہے. اب غریب صحابہ کو آپ نے نسخہ بتا دیا, مالدار صحابہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. جب معلوم ہوا تو انہوں نے عمل کرنا شروع کیا. پھر دوبارہ آئے غریب صحابہ آئے, اللہ کے رسول آپ نے جو ہم لوگوں کو بتایا تھا ہمارے مالدار بھائی جو ہے وہ بھی پڑھنے لگے اس کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ کی تقسیم ہے, اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے. تو صحابہ کی کیسی حرص تھی اور کس طریقے سے جب ان کو کوئی چیز معلوم ہوتی تھی تو اس پر عمل کرتے تھے, اس کے لیے کوشش کرتے تھے. تو ہمارے سامنے بھی اگر حدیث آتی ہے, کوئی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہم اس پر عمل کریں, کل پر مت ڈالیں اس چیز کو, کیونکہ جو چیز ٹل جاتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے. نیکی کا خیال دل میں آنا یہ اللہ کا مہمان ہے. یہ جو بولتے ہیں جمعہ کے دن سے ہم کریں گے, یہ غلطی سوچ ہے. نماز جمعہ کے دن سے نماز پڑھیں گے, جو کام ہوگا جمعہ کے دن سے کریں گے, یہ سوچ غلط ہے. جس وقت دل میں بات آئی کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو جمعہ تک مت ڈالیے, آپ اسی وقت اسی دن سے آپ شروع کرتے نماز پڑھنا, کیونکہ نیکی یہ مہمان ہے. نیکی کا خیال دل میں آنا یہ مہمان ہے. مہمان کی آپ عزت کرو گے تو رہے گا, اور عزت نہیں کرو گے, عزت نہیں کرو گے, قدر نہیں کرو گے, مہمان آ جائے گا. تو کبھی دل میں نیکی کا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے تو فوراً کر گزرو, اس کی قدر کر لو, کیونکہ نیکیاں بھی سگی بہنوں کی طرح ہوتی ہیں. جیسے ایک بہن اگر میں کیا جائے گی
وہ پوری کوشش کرتی کہ ساری بہنیں مائی کے آ جائیں، سب بہنیں اکٹھا ہو تو مزہ آئے گا، وہ آپا کو بھی بلا لو اور باجی کو بھی بلا لو اور یہ والی چھوٹی بہن کو بھی بلا لو، سب بہنیں اکٹھا ہو تب مزہ مائکے میں آتا ہے سب کو۔ تو نیکیاں بھی بہنوں کی طرح ہوتی ہیں، ایک نیکی آئے گی تو دوسرے کو بلائے گی، تیسرے کو بھی بلائے گی، چوتھے کو بلائے گی، سب کو بلائے گی وہ۔ تو ہمیں اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے مختصر طور پہ 3 کلام بتائے ہم نے آپ کے سامنے، بہت آسان ہے زبان پر، ہم میں سے اکثر کو الحمدللہ یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ہمیں پڑھنا اسے۔ سب سے پہلے بتایا گیا تھا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جس کو نہ یاد ہو یاد کر لے گا، وہ دوبارہ پوچھ لے یا کسی جاننے والے سے پوچھ لے، معلوم ہے کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیجیے گا، کسی بھی عالم سے معلوم کر لیجیے گا ان کی بخاری شریف کی آخری حدیث کیا بتا دے گا۔ وہ بیچارہ 10 سال یہ تو پڑھتا ہے، وہ بخاری پڑھنا اتنا آسان تھوڑی ہے، 10 سال آدمی لگاتا ہے بخاری شریف پڑھنے میں۔ یہاں ہم سوچتے مہینہ بعد میں اردو ترجمہ لے آتے ہیں، پڑھ کے کہتے ہیں بخاری پڑھ لی ہے۔ 10 سال بیچارے جو مدرسے میں رہ رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے، گھر والوں کو چھوڑ کر 10 سال 12 سال لگاتے ہیں، تب جا کے بخاری شریف سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہاں ہم جو اردو والے خرید کر کے کرتے ہیں، ہم بخاری پڑھتے ہیں، ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ تو کسی بھی عالم سے کہیے گا آخری حدیث جو ہے بخاری شریف کی وہ بتا دیے، اس پہ کیا کلمہ ہے وہ بتا دے گا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی فضیلت آپ کو معلوم ہو گئی۔ اس سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا۔ پڑھیں گے جنت میں درخت لگے گا۔ دوسری حدیث میں نے بتایا، اس میں بتایا گیا ہے 4 کلمے بتایا گئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پڑھیں۔ پھر حدیث بتائی ہم نے جس میں کہا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یہ جو ہے سمجھ لیے تیسرا چوتھا کلمہ جس کو یاد ہوگا، تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ تو اس میں اسی کا الفاظ ہے۔ یہ تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی پڑھنا آگے اور ہے۔ اور چوتھا کلمے میں آپ جائیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اور آگے کا یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہ بھی نہیں پڑھنا ہے، انک علی کل شیء قدیر، شارٹ کٹ میں کام چل جائے گا۔ اور ایسی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمارے نام اعمال نیکیوں کا اضافہ ہوگا، جنت میں پیڑ لگے گا، باغ ہمارا تیار ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ مختصر کلمات ہیں جن کا ہمیں ورد کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ ان حدیث کو، ان فضیلتوں کو یاد کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے، آسان بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔